السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنی ابتدائی اور تعارفی گفتگو کے بعد آج باقاعدہ پہلی گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے۔ میں اگرچہ کئی موضوع میرے سامنے تھے جن پر میں آپ سے ہم کلام ہوتا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج میں 23 مارچ 1987 کے دھماکے کے جو اپنے محسوسات اور مشاہدات ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں اور اپنے ساتھ شریک کر پاؤں۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ دبنگ قسم کے خطیب تھے اور اردو خطابت میں اپنے دور کے بے مثال خطیب۔ 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے مینار پاکستان کے قریب قلعہ لچھمن سنگھ میں، بالکل مینار پاکستان کے قریب سے اندر کی طرف ایک روڈ نکلتا ہے، وہ قلعہ لچھمن سنگھ تک پہنچتا ہے۔ وہاں پروگرام رکھا گیا تھا چوک میں، اور اس پروگرام میں اسٹیج سیکرٹری تھا۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کے لیے اپنے اور بیگانے سارے آئے ہوئے تھے۔ ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ مغرب کی سمت میں اسٹیج لگا تھا اور مشرق کی طرف کرسیاں رکھی گئی تھی سامعین کے لیے۔ اسٹیج پر حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے گفتگو شروع ہو چکی تھی، تقاریر شروع ہو چکی تھی۔ حضرت علامہ شہید جب تشریف لائے تو اسٹیج پر جو صوفے رکھے ہوئے تھے وہ کرسی نما صوفے تھے، یعنی 3 افراد کے لیے بڑا صوفہ تھا اور دائیں طرف ایک صوفہ تھا، یعنی اور ایک بائیں طرف 5 لوگوں کی نشست تھی۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو حضرت یزدانی شہید خطاب فرما رہے تھے، تو آ کر جب آپ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جب خطاب شروع ہوا، میں نے بطور اسٹیج سیکرٹری کے حضرت علامہ شہید کو بلایا، تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر تقریر کرنے کی بجائے بیٹھ کر تقریر کرنا مناسب سمجھی، اس لیے کہ آپ کئی دن سے مسلسل سفر میں تھے، کچھ میٹنگیں بھی چل رہی تھیں، اور انہی دنوں میں آپ 1-2 کتابوں پر بھی کام کر رہے تھے۔ 19 تاریخ کو جنگ فورم میں شریعت بل پر ایک مذاکرہ ہوا تھا، اس میں بھی بڑی گفتگو اور دبنگ انداز سے گفتگو ہوئی تھی، بڑی پرزور گفتگو تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دلائل اور اپنی خطابت کے زور پر سب پر چھا گئے تھے۔ 20 تاریخ کو جمعہ آپ نے پڑھایا چینیہ والی مسجد میں۔ چینیہ والی مسجد جو ہے یہ بادشاہی مسجد سے 4 سال پہلے کی، یعنی قدیمی مسجد ہے اور تاریخی اس کی حیثیت ہے، اور اسی خطبے میں انہوں نے اندیا دیا تھا کہ میں نئی جگہ پر منتقل ہو رہا ہوں، اور میرے بعد میرا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ شفیق پسروری جو ہے وہ بطور خطیب کے اس منبر کو سنبھالے گا۔ پھر 20 کی رات کو آپ چلے گئے چنیوٹ میں، خاتم النبیین کانفرنس تھی اور بڑی تاریخی نوعیت کی کانفرنس تھی، وہاں چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر سرگودا کے مختلف علاقوں میں علماء کرام کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے چلے گئے، تنظیمی حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ وہاں سے اگلے روز صبح تشریف لائے تو پسرور میں کانفرنس تھی 21 اور 22 تاریخ کو، تو میں نے ضد کر کے، علامہ صاحب کی طبیعت ناساز تھی، تھکے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت مل گئی، لیکن میں نے ضد کی، کچھ مصر ہوا تو پسرور گئے۔ 21 تاریخ کو حضرت علامہ شہید کا وہاں خطاب تھا، اور 22 کی رات کو حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا خطاب، اور پسرور ہی کا خطاب حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مکمل خطاب تھا، اس لیے کہ آخری خطاب اگرچہ قلعہ لچھمن سنگھ میں ہوا تھا جس میں دھماکہ ہوا، لیکن یہ نامکمل تھا۔ ابھی آپ خطاب فرما رہے تھے کہ جب پہنچے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ، ابھی لڑ کہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا تھا۔
تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اس جلسے میں قلعہ لچھمن سنگھ والے جلسے میں اپنے بم دھماکے والے اور آخری جلسے میں جب تشریف لائے تو تھکے ہوئے تھے. 21 کو پسرور سے کر کے آئے، 22 کو پھر 2-3 میٹنگیں تھیں پریس کے لوگوں کے ساتھ بھی اور کتاب کے حوالے سے بھی اور تنظیمی میٹنگیں بھی تھیں. تو رات کو جب آئے تو تھکے ہوئے تھے، تو کرسی پر بیٹھے، عام کرسی جو ہمارے ٹینٹ سروس والوں کے پاس ہوتی ہے، بغیر ہتھیوں کے، بغیر دائیں بائیں کے سہارے کے، اس پہ بیٹھ کر خطاب شروع کیا. تو اب نوعیت یہ تھی کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے تشریف فرما تھے، پیچھے صوفے پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید تھے، ان کے ساتھ شیخ احسان الحق تھے، ان کے ساتھ مولانا عبدالخالق قدوسی تھے، ان کے ساتھ محمد خان نجیب تھے. اس ترتیب سے ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں نئی بادشاہ بھی تشریف لے آئے. اب جگہ نہیں تھی لیکن وہ بھی گسر کے بیٹھ گئے اسی. تو آگے یعنی میرے اور آدھے مولانا یزدانی کے آگے یعنی نشست تھی حضرت علامہ شہید کی، یعنی جس جگہ کرسی تھی وہ آدھا میرا بنتا تھا سائڈ اور آدھا اس کی. بائیں طرف علامہ شہید جب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بائیں طرف میز رکھا ہوا تھا اور اس میز کے ساتھ رانا فاروق، رانا اکرام اللہ ایڈوکیٹ تھے، وہ خاندانی طور پہ اہل حدیث لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ متعلق تھے. اور ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور تھا، تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جوک آتے تھے حضرت علامہ شہید کے خطابات کو سننے کے لیے. تو رانا فاروق جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے، اور بائیں طرف ویڈیو کیمرے والے جو ہیں انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا. تو جب حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے لگے تو بائیں طرف سے جس طرح ویڈیو ہے اسی طرح پولیس والے بھی کھڑے تھے، تو ان کی طرف سے ایک گلدستہ آیا، اور وہ گلدستہ جو ہے ہوتے ہوتے ایک کے ہاتھ دوسرے، دوسرے کے تیسرے لا کر اسٹیج پر بالکل جو میز لگا ہوا تھا نشستوں کے، صوفے کی نشستوں کے سامنے اور علامہ شہید کی بائیں طرف، اس میز پر لا کر وہ گلدستہ رکھ دیا گیا. گلدستہ جو ہے وہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں پلیٹیں ہوتی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے یا حی یا قیوم یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوتے ہیں، بھارے ہوتے ہیں، اسی طرح کندہ کیا ہوا تھا اسلام کا بے باک سپاہی احسان الہی احسان الہی. تو جب وہ گلدستہ لے کر آئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی نے میری بائیں ران پہ ہاتھ مار کر کہا، اور پسروری ویخ جلسہ ختم ہو گیا ہے تو ہون گلدستہ آیا ہے. یعنی ایک حیرانی والی بات تھی، حالانکہ پہلے اسٹیج پہ رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ گلدستہ لا کر جب رکھ دیا گیا تو ویڈیو والوں نے یہ کہا کہ گلدستہ درمیان میں آ رہا ہے ہمارے کیمرے کے اور علامہ شہید کے. چنانچہ رانا فاروق کو انہوں نے کہا تو رانا فاروق نے ایسے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا. اب حضرت علامہ شہید تقریر کر رہے تھے تو میں نے تو نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں نوٹ کر رہا تھا آپ کے خطاب کے جو پوائنٹ ہیں، جو نکات تھے ان کو، اس لیے کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر آخری جو اخباری بیانات ہیں یا پریس کے بیانات ہیں وہ میرے ہی لکھے ہوئے ہوتے تھے. کبھی حضرت علامہ شہید کے خطابات میں سے میں نکال لیا کرتا تھا، اور بعض اوقات حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کچھ پوائنٹ دے دیا کرتے تھے، اور ان پوائنٹ کو لے کر میں حضرت علامہ شہید کا بیان بنا کر اخبارات کو بھیج دیا کرتا تھا. ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا اس وقت، ٹی وی چینل پی ٹی وی، وہ تو چلانے سے رہا، تو اخبارات میں اس دوران میں یا ان دنوں میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پہلے صفحے پہ شائع ہوا کرتے تھے. تو میں وہ بیان لکھ رہا تھا، نکات لکھ رہا تھا، اور علامہ شہید جس جوبن پہ تھے خطابت کے اور تقریر کے دلائل کے ساتھ جو انداز تھا، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب ایک تاریخی خطاب ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تاریخی خطاب اس لحاظ سے بھی تاریخی بن جائے گا کہ وہ حضرت علامہ شہید کا آخری خطاب ہوگا، اور وہ خطاب ہوگا جس میں بم دھماکہ ہوگا، اور وہ خطاب ہوگا جس کے ذریعے سے اہل حدیث کی صف اول کی قیادت جو ہے وہ ہم سے چھن جائے گی.